سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ انڈونیشیا میں، وہاں رکی، ملیشیا میں شروع، وہاں رکی، برونئی میں شروع، وہاں رکی، سنگاپور میں شروع، وہاں رکی، بینکاک میں شروع، وہاں رکی، فجی میں شروع، وہاں رکی، ہانگ کانگ میں، وہاں رکی، بینکاک میں، وہاں رکی، آگے کیا کہتے ہیں چائنا میں، وہاں چلے شری لنکا میں، وہاں سے ہندوستان، پاکستان، سعودی عربیہ میں گونجتی ہوئی وہ آواز جب امریکہ کی سرحد پہ پہنچتی ہے اور جب نیو یارک کے سینے پہ کھڑے ہو کر مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے، جیسے ہی رکتا ہے پھر سے ظہر کی اذان انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کی پہچان اذان، سبحان اللہ۔ روئے زمین میں اذان سے بڑھ کے کوئی آواز ہی نہیں ہے، اور جس دن یہ آواز رک گئی نا تو اسرافیل علیہ السلام سور میں آواز نکال دیں گے، قیامت آ جائے گی بہشت میں۔ سنا ہوگا امریکہ اسلام کے پیچھے، فرانس اسلام کے پیچھے، جرمنی اسلام کے پیچھے، سوڈان اسلام کے پیچھے، اسرائیل اسلام کے پیچھے، کالے اسلام کے پیچھے، گورے اسلام کے پیچھے، پرمانو والا اسلام کے پیچھے، بم والا اسلام کے پیچھے، گائے والا اسلام کے پیچھے، چائے والا اسلام کے پیچھے، سب اسلام کے پیچھے 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 پیچھے۔ تو اسلام آگے کہ پیچھے؟ اسلام آگے، کل بھی آگے تھا، آج بھی آگے ہے۔ کل بھی ابو جہل لگا تھا، پیچھے تھا، آج اس کی اولادیں لگی ہیں، پیچھے ہیں۔ اسلام کل بھی آگے تھا، آج بھی آگے ہے، ہمیشہ آگے رہے گا۔ اور اس کی پہچان آج بولتے ہیں مسلمان مسلمان مسلمان، سوریہ نمسکار نہیں کرتے، یوگا نہیں کرتے۔ ارے آپ کو جو کرنا ہے کیجئے نا، ہم اس سوریہ کو نمسکار کیوں کریں جو نکلتا بھی ہے ہماری اذان کے بعد، ڈوبتا بھی ہے؟ اذان نہیں، اتنے وائلوم پہ دو۔ پوری دنیا آج ہمارے پیچھے، پوری دنیا جو ہے آج دو لینڈ میں بٹ چکی ہے، ایک اسلام کے پکش میں ہے، ایک وپکش میں ہے۔ دو ملک الگ، گاؤں الگ، دیش الگ، تعلیم الگ۔ خدا کی قسم، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کبھی دولتوں پہ اکڑنا نہیں، کبھی اپنے چہرے کی خوبصورتی پہ گھمنڈ نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر پہ تکبر نہ کرنا۔ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبرستان کے مردوں سے پوچھا گیا کہ تیرا حال کیا ہے؟ مردے جواب دیتے ہیں کہ جب سے قبر میں آئے ہیں پتا چل گیا علی، دنیا والے کو بتا دینا قبر میں زمین کا سکہ نہیں چل رہا ہے، قبر میں دولت کا سکہ نہیں چل رہا ہے، قبر میں چہرے کی خوبصورتی کا سکہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ قبر میں کوئی چیز چلے گا تو دنیا کی دولتیں نہیں چلے گی، حسن کی بنیاد نہیں چلے گی۔ علی فرماتے ہیں قبر میں چلے گا تو کسی زمین کا سکہ نہیں چلے گا، آمنہ کے لال کے محبت کا سکہ چلے گا۔ جس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہوگا وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوگا، مرنے کے بعد جنت کی راحتیں بھی اسے نصیب کر دی جائے گی۔ آپ کہیں گے میں نے اچھا خاندان بھی دیکھا تھا، مال بھی دیکھا تھا، حسن بھی دیکھا تھا۔ میں نے کہا دینداری دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کہا یہ تو پتا نہیں تھا لڑکی قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، نماز پڑھتی ہے یا نہیں، حدیث جانتی ہے یا نہیں، شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ میں نے کہا بس رک جا، یہی وجہ ہے تو نے مصطفیٰ کے فرامین کو نہیں پڑھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا دولت سے زیادہ دینداری پہ فوکس ہونا چاہیے، زمین سے زیادہ دینداری پہ فوکس ہونا چاہیے، مال سے زیادہ، خاندانی بیک گراؤنڈ سے زیادہ اس کے دینداری پہ فوکس ہونا چاہیے۔ تو نے دیندار نہیں دیکھا ہے، کاش اگر دیندار لڑکی اپنے گھر میں لے کر کے آتا تو تیرے گھر میں نماز ہوتی، تیرے گھر میں تلاوت قرآن ہوتی، تیرے گھر میں حج و زکات ہوتے، تیرے گھر میں عبادتیں ہوتی۔ اور وہ لڑکی جب نماز پڑھ کے سیدہ فاطمہ کی سنت ادا کرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اللہ اس گھر میں برکتیں دے دے، خدا کی قسم اس لڑکی کی دعا بعد میں ختم ہوتی، اللہ تیرے گھر میں برکتیں پہلے اتار دیتا۔ تمہیں اپنی لاڈلی تو بڑی پیاری ہے، پھر کسی کی بیٹی تمہیں کیوں پیاری نہیں ہے؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو ستم نہ دینا، کسی کی بیٹی کو ایسا دکھ نہ دینا جس کی خبر اس کے باپ کو ہو جائے۔ یاد رکھیے گا جب باپ کو بیٹیوں کی تکلیف کی خبر ہوتی ہے تو باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے۔ 7 بیٹیاں باپ کو اتنی بوجھ نہیں لگتی ہے جتنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ بوجھ لگتا ہے باپ کو۔ تمہیں خدا کا واسطہ بات میں بچیوں کو طلاق نہ دیا کرو، بات میں گھر سے نہ نکالا کرو، چھوٹی سی ضد کو لے کر کے کسی کی زندگی تباہ نہ کیا کرو۔ تمہیں تو دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن تم کیا جانتے ہو ایک باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے جب بیٹیاں طلاق لے کے آتی ہے، باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے۔ اگر تم مصطفیٰ سے سچا پیار کرتے ہو تو کبھی بھی کسی کی بیٹی کو بلا وجہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے طلاق مت دینا۔ اگر اس کی عادت خراب بھی ہے برداشت کر لو، اللہ اس کے ستم کے بدلے میں تمہیں جنت کا
کا پروانہ عطا فرمائے۔ جاؤ یہ پیغام بہن بیٹیوں کو بھی جا کے دے دینا، اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگا کرو، اللہ سے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کرو۔ اے میری بہن بیٹی، جس دن شوہر کفن میں نکل جائے گا، کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ملے گا، کوئی عزت سے دو ٹکڑے دینے والا نہیں ملے گا۔ آج جو راج کرتی ہو گھر کے اندر، یہ شوہر کے دم قدم کی برکت ہوتی ہے۔ اگر 8 بیٹے بھی ہیں، ایک لائن سے کھڑے ہیں، کیونکہ ابھی سر پہ شوہر کا سایہ سلامت ہے۔ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلا جائے گا، اس دن 10 بیٹے بھی تجھے وقت پہ روٹی نہیں دیں گے، تیری باری مقرر کی جاتی ہے۔ ایک کہتا کہ میں آدھا دن رکھوں گا، دوسرا کہتا آدھے دن سے زیادہ میں بھی نہیں رکھوں گا۔ آج جو عزت کی روٹیاں ملتی ہیں، یہ شوہر کے قدم سے مل رہی ہے۔ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اس کے لیے موت نہ مانگا کر، رب سے زندگی مانگا کر، اور جب یہ گھر سے نکلا کرے بد دعائیں نہ کیا کرو، جھولی پھیلا کے کہا کرو مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ نہیں ملانا، اور جب یہ نکلا کرے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، خدا کی قسم خیریت سے جائے گا، خیریت سے واپس آئے گا۔